اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 113۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ والی تصغیٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لائے، بالآخرۃ آخرت پر، ولیرضوہ اور تاکہ پسند کریں اسے، ولیقترفوا اور کرتے رہیں، ما جو ہم وہ مقترفون اب کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ وہ تعلق کچھ اس طرح سے ہے، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک تو کفار و مشرکین کی سازشوں سے آگاہ کیا، اور یہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ جتنی بھی سازشیں کر رہے ہیں آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ جو سازشیں کرتے ہیں آپ ان کو وہ سازشیں کرنے دیجئے، آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ ہر نبی کے دشمن ہوئے، جیسے ہر نبی کے دشمن ہوئے ایسے آپ کے بھی دشمن ہوئے۔ یہ آپ کے ساتھ دشمنی مول لیں گے، یہ آپ کی مخالفت، آپ کی عداوت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ آپ ان کو زور لگانے دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا حصہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور قدرت اپنا کام کرے گی، اور جو فتح ہے اور جو کامیابی ہے وہ تو قدرت کے پاس ہے۔ طاقت اور قوت کا سرچشمہ وہ تو قدرت ہے۔ قدرت سے بھلا کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ پاک نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین اور انسانوں اور جنوں میں سے جتنے بھی شیاطین ہیں، وہ دشمنی، اسلام کی دشمنی، نیکی کی دشمنی، خیر کی دشمنی، ہر حق کی تحریک کی دشمنی وہ کیوں مول لیتے ہیں؟ اللہ پاک نے ایک تو یہ وجہ بتائی دھوکہ دینے کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے اس کی ایک دوسری وجہ بتائی۔ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سارا کام اس لیے کرتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ یہ وہ جو پیچھے آیت کا ٹکڑا تھا، فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس آیت مبارکہ کا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اس کا تعلق بھی اسی فَذَرْهُمْ کے ساتھ ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں چھوڑ دیجئے؟ وہ یہ کام کرتے رہیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے اپنی شرارتوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنی رخنہ اندازیوں سے، اپنی رکاوٹوں سے، رکاوٹیں ڈالنے سے وہ باز نہیں آئیں گے۔ وہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ کیوں کر رہے ہیں وہ کام؟ تاکہ وہ دلوں کو مائل کریں، وہ اٹریکٹ کریں دلوں کو، وہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیں، وہ دلوں کو اپنی طرف اپنے قبضے میں کر لیں۔ کن لوگوں کے دلوں کو؟ ان لوگوں کے دلوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی وہ جتنی بھی سازشیں رچائیں گے، وہ جتنے بھی منصوبے بنائیں گے، اس کے ساتھ وہ صرف ان لوگوں کو مائل کر سکیں گے جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ لوگ ان کی طرف کھچے کھچے چلے جائیں گے، کشاں کشاں جائیں گے، دوڑے دوڑے جائیں گے، بھاگتے بھاگتے جائیں گے۔ تو ان کو جانے دیجئے۔ جن لوگوں کے وہ دلوں کو مائل کر سکتے ہیں ان کو مائل کرنے دیجئے، مگر مائل ہوں گے کون؟ ان کی باتوں کی طرف۔ ان کی سازش کا حصہ کون بنیں گے؟ ان کے تمام تر حربوں کا حصہ کون بنیں گے؟ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔
بھئی جو مومن لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ ان کی سازشوں کا حصہ بن ہی نہیں سکتے۔ مومن ان کے نرغے میں کبھی نہیں آئیں گے، مومن ان کے جال میں کبھی نہیں پھنسیں گے۔ کون ان کے جال کے اندر پھنسیں گے؟ جن کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، جو آلریڈی منکرین آخرت ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ رسولوں پہ ایمان ہے، نہ کتابوں پہ ایمان ہے، نہ وحی پہ ایمان ہے، نہ آخرت پہ ایمان ہے، وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، تو وہ ان کے نرغے میں آئیں گے، وہ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ مائل کر سکیں، اٹریکٹ کر سکیں۔ آج بھی اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ کتابوں پہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اسلام کے خلاف، آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور لیکچرز پہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں، جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی سازشیں آج بھی رچا رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو جو لوگ اسلام سے بیزار ہیں، آلریڈی بیزار ہیں، دین سے بیزار ہیں، تو دین سے بیزار لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ آیت ایک بہت بڑا میسج دے رہی ہے۔ آج ایک بڑا آپ سمجھ لیں شوگر کوٹڈ گولی ہے، یہ زہر بھرا ہوا ہے اس کے اندر، اور اوپر شوگر چڑھا ہوا ہے، اوپر مٹھاس ہے، اندر زہر ہے۔ وہ زہر والی گولی شوگر کوٹڈ کے ساتھ لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ جی سب کچھ سنیں، سب کچھ پڑھیں، سب کچھ دیکھیں۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کر دی گئی ہے، لوگوں کو اس طرف ترغیب دی جاتی ہے، ساری کتابیں پڑھیں، سب کو سنیں۔ تو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف، یعنی کہ جو شیاطین ہیں، جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق کا راستہ روکتے ہیں، ان کو پہچانیں اور ان کی مجلسوں میں مت جائیں، ان کی کتابیں مت پڑھیں، ان کے لیکچرز مت سنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی بہک جاؤ۔ وہ تو ان لوگوں کو بہکائیں گے جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ تو جن کا آخرت پہ ایمان ہے ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، ان کی صحبتوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی ہم نشینی، ان کی کمپنی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی جو کافر ہیں وہ کافروں کی باتیں جا کے سنیں، جو خود باطل کے رستے پہ چل رہے ہیں وہ باطل کے رستے پہ چلنے والوں کی جا کے باتیں سنیں۔ اہل حق اہل کفر کی باتوں کو کیوں سنیں؟ ورنہ اس میں خطرہ ہے کہ کہیں اہل حق بھی ان کے جال میں آ نہ جائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کو کوشاں رہنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اب آگے دیکھیے گا، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ پسند کریں اسے، یعنی ان کی سازشوں کو، ان کی منصوبہ بندیوں کو، ان کی کاروائیوں کو کون پسند کریں گے؟ وہی پسند کریں گے جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ منکرین آخرت وہ پسند کریں ان سازشوں کو، ان منصوبوں کو جو وہ اسلام کے خلاف بنا رہے ہیں، تاکہ منکرین آخرت اور کفار و مشرکین اور ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے چیلے، وہ ان کی کاروائیوں پر خوش ہوں، ان کی منصوبہ بندیوں پر خوش ہوں، ان کے تمام تر حربوں کے اوپر خوش ہوں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو لوگ جن کو وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی وہی گناہ کریں جو گناہ وہ خود کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ہو گئے بلانے والے، ایک ہو گئے منصوبے بنانے والے، اور ایک ہو گئے ان کے منصوبوں کا حصہ بننے والے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو منصوبے بنانے والے ہیں وہ اپنے اور دوستوں کو، اپنے اور ساتھیوں کو شامل کر رہے ہیں اس گناہ کے اندر۔ یعنی ہم بھی حق کا راستہ، وہ جو منکرین آخرت ہیں اور جو اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ دشمنی مول لے چکے ہیں، پیغمبر کے ساتھ دشمنی اختیار کر چکے ہیں اور پیغمبر کے دشمن ہیں، تو دشمنان پیغمبر، دشمنان حق
جس گناہ کا خود حصہ ہیں وہ اور لوگوں کو بھی جو منکرین آخرت ہیں ان کو اپنے اس گناہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس گناہ کے اندر اور لوگ بھی آ کر شریک ہو جائیں، ہمارے اس منصوبے کے اندر اور لوگ بھی آ کر شریک ہو جائیں، یعنی یوں ہماری تعداد بڑھتی چلی جائے اور ہم حق کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے دو ٹوک انداز میں یہ بات بتا دی ہے، واضح کر دی ہے کہ یہ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ یہ کریں اپنے کام کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ یہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ۔ انہوں نے کفر کو چنا اپنی مرضی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اب اسی کفر کی دلدل میں پھنسیں اور اسی کفر کے اندر رہتے ہوئے اور لوگوں کو بھی کفر کی طرف بلانا چاہتے ہیں، بلائیں۔ اللہ پاک نے تو سب کو آزاد رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے راستوں کو کھلا رکھا ہوا ہے، بھئی جس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو چلو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کے رستے پر آتے ہیں، حق کے رستے پر دوسروں کو بلاتے ہیں اور حق کے اوپر چلنے والوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو خود بھی نیک ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی تعداد بڑھے۔ ادھر ایک طاقت حق کی طاقت بھی ہے اور ادھر ایک طاقت باطل کی طاقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی کہ جو حق کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں وہ اہل حق کی تعداد بڑھائیں گے، اور جو اہل کفر کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں وہ اہل کفر کی تعداد بڑھاتے رہیں گے۔ یہ حق اور خیر کی، یہ حق اور باطل کی جنگ، کشمکش یہ چلتی رہے گی۔ اسلام اور کفر، اس کی کشمکش یہ جاری رہے گی۔ یہ دونوں اپنا اپنا سفر طے کرتے رہیں گے، اور اہل حق کبھی بھی اہل باطل کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی تھک ہار کے بیٹھ نہیں جائیں گے، بلکہ چلتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اہل حق کے شامل حال ہوگی، اور اہل حق ہی فتح عظیم سے اور فتح مبین سے ہمکنار ہوں گے، اور اہل کفر، اہل شرارت اور کفر و شرک کرنے والے اور شیاطین، سرکش انسان اور سرکش جن، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے۔ ان کی تمام تر سازشیں نامراد ہوں گی اور ناکام ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 113 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آیت نمبر 114 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔